اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا کلاس 7 کا IAS کا کام ہے. ہمارا ہے باب نمبر 3 جس کا عنوان ہے فتح مکہ. آئیے ہم چلتے ہیں ان کے کویسچنس کی طرف. ان سوالات کے تفصیلی جوابات دیں. ہمارے پاس کویسچن 1 ہے، اسلامی لشکر کی مکہ کی طرف پیش قدمی پر نوٹ لکھیں. جو اسلامی لشکر مکہ کی طرف آ رہا تھا ان کی پیش قدمی پر نوٹ لکھنا ہے ہم لوگوں نے. اس کا جواب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے. کہ رمضان المبارک کی 10 رمضان المبارک تھا اور 8 ہجری تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان بھی صائم تھے. صائم ہوتا ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا اور جو دوسرے مسلمان تھے انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام جو تھے وہ تشریف لا رہے تھے، جو کہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مکہ مکرمہ میں ہی مقیم تھے. مقیم ہوتا ہے جو کسی جگہ پر رہ رہے ہوتے ہیں، کہ حضرت عباس جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں رہ رہے تھے. اپنے اہل و عیال سمیت ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے. اہل و عیال ہوتا ہے ان کا پورا خاندان، ان کے بیوی بچے آگے سارا کچھ. ان کا جو خاندان ہوتا ہے وہ اپنے سارے خاندان کے سمیت ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے. وہ مقام حذیفہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ مقام حذیفہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق انہوں نے اپنے اہل عیال کو مدینہ منورہ بھیج دیا. جیسا کہ ہدایت ہوتا ہے کسی چیز کا بتانا، حکم دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت کی کہ جو ان کا خاندان ہے ان کو وہ مدینہ منورہ کی طرف بھیج دیں، اور خود لشکر اسلام میں شامل ہو گئے. انہوں نے اپنے خاندان کو مدینہ منورہ کی طرف بھیج دیا اور خود وہ اس لشکر میں شامل ہو گئے جو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پڑاؤ مناز زہران میں تھا. پڑاؤ ہوتا ہے کسی جگہ پر رکنا. ان کا جو پورا گروپ جا رہا تھا مکہ مکرمہ کی طرف، وہ جو آخری جگہ پر رکے اس جگہ کا نام ہے مناز زہران. یہاں سے مکہ مکرمہ تھوڑے ہی فاصلے پر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تمام فوج نے الگ الگ جگہ آگ روشن کی. اسٹوڈینٹس، اس زمانے میں ہمارے پاس روشنی نہیں ہوتی تھی، ہماری بجلی نہیں ہوتی تھی. اس لیے ان کو جب انہوں نے کسی جگہ پر روشنی کرنی ہوتی تھی، رات کا ٹائم ہوتا تھا تو ان کو آگ روشن کرنی پڑتی تھی. اس لیے انہوں نے آگ جلائی تاکہ روشنی لے سکیں. قریش کو لشکر اسلام کی روانگی کی اطلاع پہنچ چکی تھی. جو لشکر اسلام کا لشکر جو مدینہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا تھا، قریش جو مکہ میں رہنے والے کافر تھے ان کو پتہ چل چکا تھا کہ ان کی طرف ایک لشکر آ رہا ہے. تحقیق کے لیے انہوں نے ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام اور بدیل بن وقار کو بھیجا. تحقیق کرنا، کسی چیز کا ثبوت حاصل کرنا، پتہ کرنا. انہوں نے یہ پتہ کرنے کے لیے کہ واقعی لشکر آ رہا ہے یا نہیں، انہوں نے ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام اور بدیل بن وقار کو بھیجا تاکہ وہ جا کر پتہ کر سکیں کہ لشکر ادھر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اس تجسس میں ان کا گزر مناز زہران سے ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیمہ کی حفاظت میں دستہ متعین تھا. تب وہ خیمے بنا کر رہتے تھے. اب ہم بلڈنگز بنا کر رہتے ہیں نا، تب انہوں نے خیمے بنائے ہوتے تھے. ان کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیمہ تھا ان کی حفاظت کے لیے ایک دستہ، جو کہ ان کی جو فوج تھی اس کو کہتے ہیں دستہ. فوج کا ایک گروپ اس کو دستہ کہتے ہیں. وہ ان کے خیمہ کی حفاظت کے لیے پہلے ہی وہاں پر متعین کیا جا چکا تھا. انہوں نے ابو سفیان وغیرہ کو دیکھ لیا. جب ابو سفیان جو تھے وہ پتہ کرنے آئے تھے، تحقیق کرنے آئے تھے، انہوں نے جب دیکھ لیا اس دستے میں، یہ جو دستہ حفاظت کے لیے متعین تھا، اس دستے نے جب ابو سفیان کو دیکھ لیا تو وہ پکڑ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے. کہ ان کو پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی. ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی اور ایمان لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی کہ وہ اسلام قبول کر لیں، اور انہوں نے اسلام کی دعوت جو تھی وہ قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، یعنی کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. حضرت ابو سفیان
مکہ مکرمہ پہنچے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امان کا پیغام قریش مکہ کو دیا اور ان کو بتایا کہ ان میں مسلمانوں سے لڑنے کی ہمت نہیں۔ جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ مکہ مکرمہ پہنچے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان ہوتا ہے امن کا پیغام دیا تھا۔ انہوں نے جو قریش مکہ کو دیا اور ان کو بتایا کہ ان میں مسلمانوں سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے، چونکہ وہ مسلمان ہو چکے تھے اس لیے ان میں مسلمانوں سے لڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ انہوں نے جو ان کا لشکر تھا اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، ان کے 3 گروہ بنا دیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر سے لڑنے کے لیے کچھ نوجوان آئے۔ معمولی سے جگہ میں تقریباً 13 لاشیں چھوڑ کر مشرک بھاگ گئے۔ حضرت خالد بن ولید کے لشکر سے لڑنے کے لیے جو کافر تھے، قریش تھے، وہ ان میں سے کچھ لوگ آئے، لیکن تھوڑی سی لڑائی کے بعد ان کی جو 13 لاشیں تھیں وہ گر گئیں، مطلب کہ ان کے 13 لوگ جو تھے وہ مر چکے تھے۔ اس کے بعد خالد بن ولید مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے وہ صفا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ وہ جو تھے حضرت خالد بن ولید تھے، وہ مکہ مکرمہ کے جو گلی کوچے تھے ان میں سے ہوتے ہوئے کوئی صفا پر جا پہنچے۔ کوئی صفا، ایک جو صفا کا پہاڑ ہے اس کو کہا جاتا ہے۔